تو یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس نہیں ہے. تمام دیکھنے والے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس نہیں. وہاں پر ٹی ایچ کیو میں وہاں بھی کوئی بہت فیسلٹیز نہیں تھی. پوسٹ مارٹم کیا گیا, پوسٹ مارٹم پہ بھی خدشات ہیں اس فیملی کے. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی ان کی پوری باڈی کو کاٹنے کی. سر بھی کاٹا گیا, دماغ کے سیمپلز بھی لیے گئے. بھائی اسٹمک کا معاملہ تھا, آپ وہ سیمپلز لے لیتے تھے. یہ ذمہ دار کون ہے والا سوال نا بڑا دل دکھانے والا ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کو کہیں ذمہ دار؟ کمپنی کو کہیں, پروڈکٹ جو بنائی جس نے اس کو کہیں, یا جس نے بیچی اس کو کہیں؟ جو انتظامیہ کی حرکات و سکنات ہیں, جو ادارے اس وقت کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. موٹر وے سے گاڑی سے ملنے والی 4 پوری اسرار لاشیں, جس کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آئے. میرے ساتھ فرح اقرا صاحب موجود ہیں, ان سے جانوں گا کہ اب تک کیا رپورٹ سامنے آئی اور بچ جانے والا شخص کون تھا, اس نے میڈیا پر آ کر کیا بتایا, سب کچھ ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرح صاحبہ, یہ جو ابھی واقعہ ہوا, یہ خوفناک واقعہ اور یہ بڑے سوالات پیدا کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہو, اور اگر مارا تو کس نے مارا, اور اگر ایک شخص بچ گیا وہ کیسے بچ گیا, اور ساتھ ہی ساتھ کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے. کوئی کھانا اتنا ہی زہریلا ہو سکتا ہے کہ جس سے کھائے الٹیاں بھی نہ اور اس کی موت ہو جائے انسان کی؟ پہلے تو جو آپ نے سب سے پہلا اپنا کنسرن شو کیا, جو لوگوں کا سوال بھی ہے کہ ڈرائیور اس میں ملوث ہو سکتا ہے. تو ڈرائیور وہ جو ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہیں, ان کا بیٹا تھا, ایک ان کی بہن تھی, اور جو تیسری خاتون ہے اس سے رشتہ ابھی کلیئر کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہے نہیں. شاید بہن بھی ہو سکتی ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے, بچہ انہی میں سے کسی ایک خاتون کا تھا. تو وہ اپنی فیملی کو کیوں مارے گا؟ بالکل کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اور جس حالت میں اس کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا, اسپتال پہنچایا گیا, پھر وہاں سے اسے لاہور سروسز اسپتال لایا گیا, تو لگتا نہیں ایسا ظاہری طور پر کہ وہ ملوث ہو. ابھی تک تو ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ملے, کیونکہ اگر کسی نے مارنا ہوتا تو وہ گاڑی سے خود کہیں باہر نکل جاتا, وہ چیزیں جو کھائی گئی تھی وہ نہ کھاتا, شاید لوگ سوچیں کہ اس میں اس نے کچھ ملا دیا ہو. تو یہ لگتا نہیں, کیونکہ ہم بہت عرصے سے ایسے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کسی کی باڈی لینگویج دیکھ کے. اب آپ, اس کا نام ہے عمر قاسم. ٹھیک ہے. وہ اب جس حالت میں ہے, ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ اس کے چہرے پہ سوجن ہے, اس کی آنکھیں سرخ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہا, اس میں انرجی نہیں ہے. پھر اسے 4 افراد کو اپنے خاندان کے کھویا ہے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا, غلط ہو سکتی ہوں میں, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ملوث ہے. دوسرا آپ کا سوال, یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے کہ واقعی اس میں زہر تھا کھانے میں, یا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ایکسپائر ہے بھی تو وہ کس طرح ایک دم اچانک موت ہو گئی؟ اچانک وامٹنگ کیوں نہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے جب فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے, آپ کو متلی ہوتی ہے, آپ کو وامٹ ہوتی ہے, آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, آپ بہت نحیف ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جان چلی جائے. تو یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس نہیں ہے. تمام دیکھنے والے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس نہیں. کھانے میں زہر تھا. زہر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی زہریلی چیز ڈال دی تھی آپ نے, یا کوئی پرپزلی اس میں ریسٹورنٹ والوں نے ڈالا ہوگا, یا نشے کی کوئی چیز ڈال دی ہوگی کہ لوٹ مار کر لیں. پیٹیز کے اندر چکن ہوتا ہے. گوشت جب گل سڑ جاتا ہے تو کیمیکل ری ایکشن کے بعد اس میں ایسی پراپرٹیز بن جاتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں. یہ آپ خود بھی سرچ کر لیں, اب تو گوگل پہ ہر چیز اویلیبل, آپ کو پتہ چلے گا. کچھ چیزوں کو کھانے سے انسٹنٹ موت بھی ہو جاتی ہے, کچھ چیزوں کو کھانے سے آپ بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دم توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جوس ایکسپائرڈ تھا, وہ پینے سے کیسے ان کی جان ہو گئی, تو جوس ایکسپائرڈ تھا, اس سے وہی بات ہے کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے. لیکن جو پیٹیز کھائی گئیں, ایک تو اس میں چکن موجود تھا, دوسرا جیسے ہماری بیکریز میں نارمل جو عام بیکریز ہیں بغیر کسی برانڈ نیم کے, ان پہ جا کے آپ خود دیکھیں تو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مچھر بیٹھے ہوئے ہیں, حشرات الارض جو چھپکلیاں ہیں, کاکروچز ہیں, یہاں تک کہ میں تو کہتی ہوں سانپ بھی اگر وہاں پر آ جائے تو آزادانہ ان سے گزر سکتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ تمام حشرات الارض کن کن جگہوں پہ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. کچرے پہ بیٹھتے ہیں, ٹوائلٹ میں بہت زیادہ کاکروچ میں ویسے ہی بڑا زہر ہوتا ہے, مینڈک میں بہت زہر ہوتا ہے. یہ آپ, وہی میں کہہ رہی ہوں, آپ جائیں ذرا سرچ کریں, آپ کو ہوتا ہے. وہ اس میں کوئی چیز شامل ہو گئی ہو, اس کے اوپر سے کوئی ایسی چیز گزر گئی ہو جس سے اس میں زہر آ گیا ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جالے لگے ہوتے ہیں, اس پر مکڑیاں ہوتی ہیں, وہ وہاں پر موجود ہے. تو اس طرح کا کچھ ہوا ہے جس کے باعث ان پیٹیز کے اندر کوئی ایسا زہریلا مواد چلا گیا, یا چکن اتنا زہریلا ہو گیا کہ جس کے بعد وہ بے ہوشی میں جاتے گئے. کیونکہ ڈرائیور خود بتا رہا ہے کہ میری کیفیت ایسے ہو گئی تھی, میں چاہ رہا تھا میں گاڑی سے باہر نکلوں, شیشہ کھولوں, لیکن میرا جسم بے جان تھا, میں بے بس سب کچھ دیکھتا رہا اور میں کچھ نہ کر سکا. لیکن وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل انتظار کر رہے تھے. وہ کتنی دیر بیٹھے رہے گاڑی میں؟ وہ بتاتا ہے کہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد طبیعت بگڑی, اور تقریباً اس کے بھی 1 گھنٹے بعد, گاڑی روکنے کے 1 گھنٹے بعد ریسکیو آئی.
اچھا پھر ریسکیو کی بچا کون کون تھا؟ کچھ تھا اس میں زندہ اس کے علاوہ؟ عمر کے علاوہ اس کی بھی حالت خراب تھی. تو جو بچہ تھا 3 سال کا، نام میں اس کا بھول رہی ہوں، اون نام ہے شاید اس کا. ہاں اس بچے کا. ٹھیک ہے. وہ جب اسپتال اسے منتقل کیا گیا تو سانسیں چل رہی تھیں، اس کی چند آخری سانسیں باقی تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس موٹر وے کے ارد گرد جو بھیرا اسپتال موجود تھا سب سے قریبی وہی تھا. وہاں کوئی اتنی اچھی سہولیات نہیں تھیں، طبی امداد جیسی تھی کہ کسی کو چوٹ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی اس کو ٹریٹمنٹ، چھوٹا سا ٹریٹمنٹ دینا پڑ جائے. پھر ان کو لے جایا گیا بھلوال. جی وہاں پر ٹی ایچ کیو میں وہاں بھی کوئی بہت فیسلٹیز نہیں تھی. پوسٹ مارٹم کیا گیا، پوسٹ مارٹم پہ بھی خدشات ہیں اس فیملی کے. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی ان کی پوری باڈی کو کاٹنے کی. سر بھی کاٹا گیا، دماغ کے سیمپلز بھی لیے گئے. بھائی اسٹمک کا معاملہ تھا، آپ وہ سیمپلز لے لیتے. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. پھر وہ عمر قاسم صاحب بتا رہے ہیں کہ ریسکیو ٹیمیں جب آئیں تو ایک ایمبولینس تھی، ایک ایک کر کے باری باری 4 باڈیز کو منتقل کیا گیا. اگر ایک وقت میں فوری طور پر منتقل، جب کال کیے تو بتایا تو ہوگا نا کہ 4 افراد ہیں اس میں بے جان پڑے ہوئے. نہیں، جب ایک ایمبولینس آئی ہے، ریسکیو والے آئے ہیں، سب پتا تھا نا. وہ اب ان کا جو ہائی آفیشل ہے ان کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا. تو ایک ایک کر کے منتقل کیا گیا. دوسرا، اس لڑکے کو عمر قاسم کو بھی سروسز اسپتال لاہور میں باقاعدہ پراپر ٹریٹمنٹ ملا. اس کی زندگی باقی تھی، ورنہ اس کی حالت ابھی آپ دیکھیے، خود دیکھ لیں آپ، تمام دیکھنے والے بھی ان کا سوجن ہوئی ہے اس کے چہرے پہ بھی، وہ لگتا نہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں. میں اپنے پروگرامز کے ذریعے سے بہت دفعہ ایسی جگہوں پر ریڈ دکھا چکی ہوں. اب پروگرام تو نہیں کر رہے لیکن پتہ تو ہے ان چیزوں کو. یہاں پر فوڈ انسپیکٹر ساتھ ہوتے ہیں، وہ یہ بتایا کرتے تھے کس طرح سے ایک چھوٹا سا ذرہ آپ کی جان لینے کا باعث بنتا ہے. تو یہ فوڈ پوائزننگ نہیں، زہر کھانے کا واقعہ ہے. آخر میں بتا دیں ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ دار کون ہے والا سوال نا بڑا دل دکھانے والا ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کو کہیں ذمہ دار؟ کمپنی کو کہیں، پروڈکٹ جو بنائی جس نے اس کو کہیں، یا جس نے بیچی اس کو کہیں؟ جو انتظامیہ کی حرکات و سکنات ہیں، جو ادارے اس وقت کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمیں ہی سمجھ جانا چاہیے اب تک کہ ہمیں جہاں سے چیز لے کر کھانی ہے اس کو خود چیک کرنا ہے. ہمیں پولیس، انتظامیہ، عدالت، ادارے، یہ موٹر وے، اس پر کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہے. ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے. مایوسی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کے بعد. ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، چاہے تو بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن محبت ہے ہمیں اپنے ملک سے بے شک. لیکن یہ ادارے، انتظامیہ، یہ کسی کام کی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے موٹر وے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ کوئی دکاندار نہیں سامنے آیا جس کو پکڑا گیا ہو. کیونکہ وہ فیملی نے کوئی دکان کا نام ہی نہیں بتایا ہے. وہ اچھا اتنے ہوش و واس نہیں ہے. لیکن یہ تو کم از کم جنہوں نے وہاں پر موٹر وے پولیس ہے ان کی ذمہ داری بنتی تھی نا. انہیں کیا لگے جا کر پکڑتے ہیں. ہاں، وہ جا کر کیوں پکڑیں؟ اس دکان سے کوئی اور بھی چیز کوئی لے، وہ بھی ایکسپائری ہو. اب یہ دیکھیں نا، اگر انہوں نے پکڑنا ہوتا تو اتنی ایکسپائر ڈیٹ کی چیزیں اور اس طرح کا گندا فوڈ ہی وہاں پر اویلیبل نہ ہوتا. میں اپنی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ آپ ذرا کامنٹس میں جائیے. فیس بک پہ جو کامنٹس ہے وہ پڑھیے، یوٹیوب پہ جو لوگوں کے کامنٹس ہے وہ پڑھیے. نیچے لوگوں نے کتنی دفعہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. یہ عام پبلک کے ایکسپیرینس ہے کہ کس طرح کی چیزیں، چائے، فروٹ، کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے اور کیسے ڈبل ٹرپل پیسوں پر مل رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے کھانے میں سے کیا کیا کچھ برآمد ہوتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے وہاں پر جا کر. اگر انتظامیہ اتنی ہی اچھی ہوتی، ہم اگر انتظامیہ پر اتنا ہی ریلائی کر سکتے، اگر پولیس پر اتنا ہی ریلائی کر سکتے، تو روزانہ جو ہم کیسز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے. پھر تو ہمارا یہ ملک جنت ہوتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت نظیر ہی ہے ہمارا ملک. لیکن ان سب نے مل کے شاید جہنم بنا دیا ہمارے ملک کو. تو ان پر آپ بالکل تکیہ نہ کریں. میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بولوں کہ ہم اپنی جان مال کی حفاظت اور تحفظ کرنے کے خود ذمہ دار ہیں. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آپ کی حفاظت کرنے والے. یہ تو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں.